سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، یعنی سوموار کو عمران خان کے لیے ایک خطرناک دن۔ عمران خان صاحب کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، سزائے موت بھی کئی لوگوں کو ہوگی۔ تو وہ پیغام جو تھا فوج کا، ظاہر اتنا کھلا پیغام تھا، اور وہ امید بھی پی ٹی آئی کی دم توڑ چکی ہوئی ہے کہ بھئی ایک بندہ کہے کہ جی عمران خان نظر آ رہا ہے، خدشہ ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سوم۔ کل انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے تحریک انصاف کو پیغام مل گیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو فوج کی تحویل میں لیا جائے گا، یا عمران خان صاحب کا مقدمہ اور خاص طور پر نومی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ فوجی عدالتوں میں جا سکتے ہیں۔ اور جنرل فیض حمید جو کہ جن کا اس وقت کورٹ مارشل چل رہا ہے، ان کے جو معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیونکہ نتھی ہیں، تو عمران خان صاحب کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ اور تحریک انصاف یہ پیغام ملنے کے بعد کھل کر سامنے آ گئی ہے، کیا موقف اختیار کیا تحریک انصاف نے، اس پر بات ہوگی۔ ایک اور امید تھی تحریک انصاف کو، اور وہ امید بھی پی ٹی آئی کی دم توڑ چکی ہوئی ہے، اور وہ ہے جوڈیشل کمیشن کے متعلق جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو کوششیں تھیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کوشش کر رہے تھے کہ جو آئینی بینچ ہے، وہ آئینی بینچ کی تشکیل جو ہے وہ دوبارہ ہو جائے، یا پھر کم از کم ایک بار پھر ان کی جو کوشش اور خواہش تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کو سنا جائے اور پھر آئینی بینچز جو ہیں وہ اپنا کام کریں، تو وہ کوششیں پہلے دم توڑ گئی۔ ایک اور نئی کوشش تھی، تو کل اس میں بھی ایک انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور آئندہ 6 ماہ کے لیے جو آئینی بینچ ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور باقی کیا معاملات ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور حکومت میں معاملات طے پا چکے ہوئے ہیں، مدارس کا معاملہ، اور اس میں حکومت نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈیمانڈ مان لی ہے، اور جو اپنا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو مدارس کا بل منظور ہوا تھا اس کو ہی فائنل سمجھا جائے گا، اور اس میں اب پیش رفت آگے چل کر کچھ ہوگی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک اور معاملہ، یہ تو ڈیولپمنٹ تھی جو ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ اور ایک اور بڑی سیاسی جو ہے وہ اپنا پیش رفت پاکستان کی سیاست میں وہ ہونے جا رہی ہے، سیاسی صف بندی پاکستان کی سیاست میں ہونے جا رہی ہے، اور وہ ہے پیپلز پارٹی۔ اور پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اپنے سارے گھوڑے بیک وقت دوڑا دیے۔ نہ انتخابات کا وقت ہے، نہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا کوئی بغل بجا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو پھر پیپلز پارٹی متحرک کیوں ہو رہی ہے؟ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی متحرک رہتی ہے، لیکن اس بار غیر معمولی تحرک ہے پیپلز پارٹی کے اندر۔ پیپلز پارٹی کو اگر پنجاب میں اندر سے آپ دیکھیں تو آپ کو اچھی خاصی ہلچل نظر آئے گی، اور وہ ہلچل بغیر غالب کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہاں شاید پردہ داری بھی نہ ہو، سارے معاملات سامنے آ جائیں گے۔ ابھی تک جو میرے سامنے معاملات آئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کیوں اچانک جو ہے وہ تیسرا گیئر لگ گیا ہوا ہے پنجاب کے حوالے سے، پنجاب میں، تو وہ میں آپ کے سامنے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ میرے پاس انسائٹس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آغاز جناب عمران خان صاحب سے۔ کل عمران خان صاحب کو ایک بڑا جھٹکا لگا، فوجی عدالتوں نے فیصلے سنائے۔ پی ٹی آئی کے 25 جو کارکن تھے یا وہ جو حملہ آور تھے جن کو مجرم ڈکلیئر کیا فوجی عدالتوں نے، جو فوجی تنصیبات پر حملہ آور تھے، ان کو سزائیں ہوئیں، کم از کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا ہوئی۔ کچھ لوگ، کچھ دوست ہمارے کہہ رہے تھے، اس طرح کی بے پرکی اڑا رہے تھے کہ سزائے موت بھی کئی لوگوں کو ہوگی، تو اس پر میں اور عمران شفقت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسی کوئی انفارمیشن آئی تو ہم اس بات پر متفق تھے۔ پھر استاد محترم سید چودھری صاحب نے بھی کہا کہ نہیں، فوجی عدالتوں نے سزائے موت نہیں دینی۔ پھر میں نے ریکال کیا کہ جب اپنا فوجی عدالتوں کے خلاف پٹیشن فرسٹ ٹائم جب سپریم کورٹ میں تھی، اور اس وقت جب سپریم کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کیا تھا، اور جو آرگومنٹ ہوتا ہے، اجرا ہوتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، ججز کی آبزرویشن، ججز کا جو اپنا ہوتا ہے سوالات ہوتے ہیں، تو ان کے جواب میں اٹارنی جنرل نے اس وقت کہا تھا کہ فوجی عدالتیں سویلینز کو کیپٹل پنشمنٹ یعنی سزائے موت نہیں دیں گی، اور میکسیمم پنشمنٹ بھی نہیں ہوگی، یعنی عمر قید یا 14 سال سزا، یہ بھی نہیں ہوگی، تو سزا کو کم از کم رکھا جائے گا۔ تو 10 سال کے اندر معاملہ رہنا تھا، تو وہی ہوا کہ 10 سال زیادہ سے زیادہ سزا ہوئی۔ لیکن کل یعنی سوموار کو عمران خان کے لیے ایک خطرناک دن قرار دیا جا رہا ہے۔ کل عمران خان صاحب کی ہمشیرہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ عمران خان صاحب کو سزا ہوگی۔ عمران خان صاحب کو یقین ہے القادر ٹرسٹ کیس میں جو فیصلہ محفوظ کیا تھا احتساب عدالت نے، وہ کل سوموار کو سنایا جانا ہے، میرا خیال ہے 2 بجے، اور وہ فیصلہ
اس کے لیے شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ میں نے بھی آپ کو جو حالات کا جائزہ لے کے قانونی ماہرین سے رائے لینے کے بعد آپ کے سامنے میں نے گزارش رکھی تھی 2-3 دن پہلے، بلکہ جس دن فیصلہ محفوظ ہوا تھا، کہ 14 سال کی سزا عمران خان صاحب کو سنائی جا سکتی ہے۔ باقی تو جج صاحب کے اوپر ہے کہ ان کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں وہ ان کو کر کے ناپ تول کے وہ فیصلہ کریں گے کہ کتنی سزا ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو۔ تو کل بڑا دن عمران خان صاحب کے حوالے سے خطرناک قسم کا دن ہے۔ ہو سکتا ہے پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے عدالت سزا ہی نہ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ امکانات سزا کے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کل خود اپنی بہن علیمہ خانم صاحبہ کے ذریعے ایک پیغام بھیجوایا کہ مجھے سزا ہونے جا رہی ہے، لہذا آج سے چلے گی وہ سول نافرمانی کی تحریک، اور پاکستانی جو ہے باہر بیٹھے ہوئے وہ آج سے ترسیلات بند کر دیں۔ اب آج سے ویسے تو بینکنگ شینکنگ تو نہیں ہوتی نا، مطلب وہاں پر، خیر آج کل تو آن لائن ہے، فون پہ، اور اس پہ لوگ اپنے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر اپنے آئی ڈی سے پیسے ویسے بھیج سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال خان صاحب نے کہا کہ جی آج سے، کیونکہ مجھے کل سزا ہو سکتی ہے، لہٰذا آج سے سول نافرمانی کی تحریک کا پہلا مرحلہ، ترسیلات روکنے کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس میں بشرا بی بی صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اگلے 3-4 ماہ پکے جیل میں، پکے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ افسوس سے بندہ کوئی کہتا ہے، تکلیف سے کہتا ہے، یہ پتہ نہیں عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جی 2 لوگ اللہ کو ماشاءاللہ 2 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس طرح کا عمران خان صاحب بھی بات کرتے رہتے، تو ان کا پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے، ڈکشن ان کا اس طرح کا ہے، کوئی بھی بات ہو کرنی تو وہ اس انداز میں نہیں کرتے کہ بھئی ایک بندہ کہے کہ جی عمران خان نظر آ رہا ہے، خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اگلے 3-4 ماہ مزید جیل میں رہیں گے، نہیں، مطلب ایک ایسا نا جیسے کوئی خوشخبری سنانی ہو نا کہ عمران خان پکے اگلے 3-4 ماہ پکے جیل میں، تو وہ خان صاحب کے لیے ظاہر آنے والا کل اس حوالے سے اچھا نہیں ہے۔ لیکن جو سزائیں سنائی گئی فوجی عدالتوں کی طرف سے، تو اس کے بعد تحریک انصاف کا جو ری ایکشن آیا، یا پھر اس کے بعد جو ISPR کا ایک بیان آیا، اس میں کہا گیا تھا کہ جی جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو منصوبہ ساز تھے، جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوں گی مکمل انصاف نہیں ہوگا۔ اب فوج مکمل انصاف مانگ رہی ہے، تو مکمل انصاف کے لیے میں نے اس پریس ریلیز کی بنیاد پر کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی گردن مانگ لی گئی ہے کہ جی عمران خان صاحب ہمیں دیں، وہ پریشر ڈال رہے ہیں حکومت کے اوپر، یا عمران خان صاحب کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے یہ راستہ بھی ہمارا ابھی تک کھلا ہوا ہے، ہم نے بند نہیں کیا، باوجود اس کے کہ فوجی عدالتوں نے سزائیں سنانا شروع کر دیے۔ جو ملزمان ان کے پاس تھے 105، ان میں 20 پہلے عید الاضحیٰ پر گئے، 25 کو کل سزائیں دی گئی، اور 60 کی سزائیں اسی ہفتے میں جو کل سے شروع ہونے جا رہا ہے اس میں فیصلے ہو جائیں گے، ان کے جو بھی فیصلے ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، بریت ہوتی ہے، ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے یہ قصہ ختم نہیں کیا، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عام لوگوں کو فوجی عدالتیں سزا سنا رہی ہیں، تو جو ماسٹر مائنڈ جن کو وہ قرار دے رہے ہیں، عمران خان صاحب، دیگر PTI کے رہنما، ان کو جب تک سزا نہیں ہوگی، اور جب تک اینٹی ٹیررزم کی کورٹس فیصلے نہیں کرتی، سزائیں نہیں سناتی، تب تک مکمل انصاف نہیں ہوگا۔ تو میں نے اس بنیاد پر کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی گردن بھی مانگ لی گئی ہے۔ تو وہ پیغام جو تھا فوج کا، ظاہر اتنا کھلا پیغام تھا، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں تھی، تو وہ تحریک انصاف کو بھی سمجھ آ گیا۔ اور PTI نے کل پریس کانفرنس کی، PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اور سردار لطیف کھوسہ نے، سردار لطیف کھوسہ کرمنل لائر ہیں بہت بڑے فوجداری کے، کرمنل مینس کہ وہ کرائم نہیں کرتے، ایک جرم انہوں نے کیا، جرم تو میں عدالت نہیں ہوں، لیکن فیک نیوز جو ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی تھی، میرے سے عمر میں بڑے ہیں، میرا ان کے ساتھ احترام کا رشتہ بھی ہے، اس لیے میں جھوٹ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ انہوں نے ایک جعلی خبر پھیلائی تھی، فیک نیوز، کہ جی 26 نومبر کو 278 PTI کے ورکر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ڈی چوک پر، اور اب وہ 12 سے ایک نمبر آگے اللہ کرے 12 بھی نہ ہو، لیکن ایک نمبر آگے نہیں PTI پروو کر پا رہے۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں کے سامنے پیش کرنے کا منصوبہ ہے۔ وہ جو میں نے کل کہا تھا نا کہ پیغام بڑا کلیئر ہے کہ جی سانو دے دو ہونے، ہمارے اوپر حملے کروائے انہوں نے، ہمیں دے دیں۔ یہ لیگلی اور پولیٹیکلی کسی طور پر بھی
ایک دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو فوج کی تحویل میں دے دیا جائے. اس کے سیاسی طور پر بہت مضر اثرات ہوں گے پاکستان کی صحت پر، پاکستان کی جمہوریت پر، پاکستان کے نظام پر بہت خراب اثرات ہوں گے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ بطور ڈیموکریٹ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں یا جو حملہ آور ہیں، جو مجرم بھی ثابت ہو چکے ہیں، ان کے فوجی عدالتوں میں مقدمات ہوں. سسٹم کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، سویلین سسٹم کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہم ہر معاملہ جو ہے فوج کے ذریعے کروائیں گے تو پھر جو ہے وہ ہمارا اپنی جمہوریت اور سویلین سسٹم جڑیں نہیں پکڑے گا، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو، چاہے وہ ایوان صدر ہو. ہمیں ان کو اسٹرانگ کرنا ہے اور عدالتوں کو زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے. تو بہرحال تو وہ اس کا نقصان ہوگا. اور لطیف کھوسہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی بھٹو صاحب کا معاملہ ابھی تک ہم اس سے نہیں نکل پائے، جس طرح بھٹو صاحب کو مارا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ خطرناک دن ہوگا، اچھا دن نہیں ہوگا، برا دن ہوگا جس دن عمران خان صاحب کو فوجی تحویل میں دیا گیا. بات ٹھیک ہے، بالکل بھی یہ بالکل کسی طور پر بھی یہ ان کے حق میں بھی نہیں ہوگا جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو. ان کے حق میں بھی نہیں ہوگا، ان کے بھی اگینسٹ جائے گا، چاہے وہ عمران خان کے سیاسی مخالف ہو یا ایون اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس طرح کی سزا کے بغیر وہ جو ہے وہ معاملہ نہیں حل ہو سکتا، تو مسئلہ نیا پیدا کریں گے. وہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو 8 فروری کے انتخابات سے پہلے جو سختیاں تھیں یا 9 مئی کے بعد جو سختیاں ہوئیں، اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ جو اصل لوگ ہیں ان کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ پولیس جو ہے دہاڑیاں لگا رہی ہے. پھر انتخابات کے ٹائم پر میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح پولیس معاملات کو ڈیل کر رہی ہے یا ریاست جس طرح معاملات کو ڈیل کر رہی ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. اس سے پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ بڑھی لوگوں کی، اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ بڑھے گی. پھر انتخابات میں مقابلہ نہیں کر پائے پی ٹی آئی کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو جو جس لیول پر لے کر جانا مقصد تھا، یا پی ٹی آئی اپنا جتنا بڑا گڑھا کھود چکی تھی، اس سے پی ٹی آئی کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا تھا. تو یہ فیصلہ اگین پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا. اور جس طرح میں نے کل بتایا تھا نا کہ کسی بڑے طاقتور شخص کے سامنے بات ہوئی اور ان کے جو مشیر تھے، ساتھی تھے، وہ سارے یا ان کے ماتحت وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان تو سول نافرمانی کی تحریک چلانے جا رہے ہیں، یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی. تو اس پر وہ جو بڑے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی دعا کرو کریں، وہ اپنی پاؤں پر خود کلہاڑی چلانا چاہ رہے تو چلائے. تو اس کے بعد ہمارے پاس عمران خان کے کو ڈیل کرنا زیادہ آسان ہوگا. تو بالکل اسی طرح اگر عمران خان کو فوجی عدالت میں فوجی تحویل میں دیا جائے گا تو پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی اس کو جس طرح ایکسپلائٹ کرے گی انٹرنیشنل لیول پر، وہ ظاہر ہے حکومت کے لیے، سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، ریاست کے لیے ظاہر ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. اچھا جی، دوسرا معاملہ وہ جو ہوا وہ تھا کل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا، اور اس میں رولز کے حوالے سے اجلاس تھا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھے چیف جسٹس صاحب کو، کل پھر خط ان کے منظر عام پر آئے. اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ جو آئینی بینچز کی تشکیل ہے یا اس کے لیے ججز کو جس طرح نامزد کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، وہ طریقہ کار انہوں نے اس پر سوال اٹھائے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر ججز کے تقرر اور تعیناتیاں جو ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی انہوں نے مخالفت کی. تو بہرحال جو رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا میں کل رات جو ہوا، اور ہمارے دوست ہیں قیوم صدیقی صاحب AQS لائیو والے، انہوں نے جو رپورٹ کیا ہے، کیونکہ ان کی یہ خبریں بالکل پرفیکٹ ہوتی ہیں، وہ بڑا پینٹریشن ہے ان کی عدلیہ کے اندر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کو 6 ماہ کے لیے توسیع دے دی ہے. اب یہ بھی منصور علی شاہ صاحب چاہتے تھے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ تبدیل ہو، اس وجہ سے انہوں نے آئینی ججز کے تقرر کے اوپر سوال بھی اٹھائے تھے. تو یہ 6 ماہ کی توسیع مل گئی. اب اس کا پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیا چاہتے تھے، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی، اس کے علاوہ رولز کی منظوری دی گئی ہے کچھ کی، اور کچھ رولز میں تبدیلی کی گئی ہے. اور یہ کہ کسی جو جج کا کوئی امیدوار ہوگا، اگر کسی کو جج بنانا ہوگا تو اس کے لیے یہ جوڈیشل کمیشن پر منحصر ہوگا، اس کے ثوابدید پہ ہوگا کہ وہ کسی اس شخص کے متعلق، امیدوار کے متعلق جو رپورٹ جو ہے وہ انٹیلیجنس کی
وہ اس پر رلائے کرتے ہیں، وہ مانگتے ہیں نہیں مانگتے، وہ ان کے اوپر ہوگا۔ دوسرا، ججز کا میڈیکل ٹیسٹ کرنے کی شرط تھی، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے جو ڈرافٹ تھا اس میں، اور اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے۔ اور یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 سینئر جج صاحبان کے نام سامنے آئیں گے، ان پر کسی ایک پر غور کیا جائے گا، وہی طریقہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا۔ اور ہائی کورٹ کے ججز، کسی بھی جج کو چیف جسٹس، یعنی جن سینئر ججوں کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا، ان کی وجوہات بتانا لازمی ہوگی۔ اور سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف جو ججز کی جو ایلیویشن ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اگر ایک سیٹ خالی ہوگی تو اس کے لیے 5 نام آئیں گے۔ اور یہ معاملات جسٹس مندوخیل صاحب نے تجویز دی کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہے ان کو آئینی بینچ میں شامل کیا جائے، اور نئے رولز کے تحت ایڈیشن ججز کے لیے نامزدگیاں 3 جنوری تک طلب کی گئی۔ تو یہ سارے معاملات تھے، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو آئینی بینچ ہے اس کو 6 ماہ کی توسیع مل گئی ہے، وہ 6 ماہ مزید کام کریں گے۔ اور اس میں کیونکہ جو یہ موسم سرما کے بعد 26ویں آئینی ترمیم لگنی ہے، عام انتخابات کے اوپر جو عمران خان صاحب کی پٹیشنز ہیں، جس میں عمران خان صاحب 12 کہہ چکے کہ جی منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے، اور اس کے بعد دسمبر تک حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ 4 حلقے وہ کھولیں گے، اور اس کے بعد دھاندلی ثابت ہو جائے گی تو منصور علی شاہ حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ تو وہ والا عمران خان صاحب کا جو کہ مقدمہ ہے، وہ بھی آئینی بینچ میں لگا ہے، اور اس کی بھی سماعت آگے چل کر موسم سرما کے بعد ہونی ہے۔ اور بھی کافی سارے معاملات جو آئینی بینچ کے حوالے سے، مخصوص سیٹوں کا معاملہ بھی کسی نہ کسی شکل میں ادھر جا سکتا ہے دوبارہ۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس پر منحصر تھا کہ نیا آئینی بینچ تشکیل پائے، یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو خط لکھ رہے تھے کہ جی فل کورٹ آئینی بینچ بنے، اور پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو سنا جائے، اس کے بعد معاملات آگے بڑھائے جائیں۔ تو ایک بار پھر وہ اس پر ان کے جو خط تھے، ان کی جو سفارشات تھیں، جو ڈیمانڈز تھیں، ان پر عمل نہیں ہوا، نہیں تسلیم کی گئی۔ تو پی ٹی آئی کے ارمانوں پر وہاں پر بھی پھر گیا پانی۔ آخری چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 27 دسمبر کو برسی ہے، اور کئی سالوں کے بعد، بلکہ شاید برسی کے شہادت کے اگلے دن، اگلے سال جو پہلی یا دوسری برسی تھی، وہ 2 سال کو یہاں سے ٹرینیں گئی ہیں پوری کی پوری، ادروائز ٹرینیں نہیں جا رہی تھیں۔ اب ٹرین بک کروائی گئی ہے جو لاہور سے چلے گی، اور وہ شاہ نواز بھٹو جو ریلوے اسٹیشن ہے گڑھی خدا بخش کے قریب، وہاں تک لے کر جائے گی۔ جو ہوں گے برسی کے لیے پیپلز پارٹی کے جالے ہوں گے ان کو، پھر وہاں سے اگلے دن برسی کے بعد، یعنی 27 کو برسی ہوگی، 28 کو وہاں سے واپس چلے گی، اور یہاں لے کر آ جائے گی لاہور واپس لوگوں کو۔ آج ریلی ہے لاہور میں پیپلز پارٹی کی، کل لالا موسیٰ میں پیپلز پارٹی کا کنونشن تھا، جو قمر زمان کائرہ صاحب کی میزبانی میں کسان کنونشن تھا۔ اس میں گورنر پنجاب بھی تھے، اس میں گورنر خیبر پختونخوا بھی تھے، اس میں حسن مرتضیٰ بھی تھے۔ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ اب اس میں ڈیٹیل، کیونکہ ابھی پہلے معاملات اتنے ہو گئے کہ میں شاید زیادہ ڈیٹیل پر بات نہیں کر سکوں گا، اگلے کسی ولاگ میں مزید ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ لیکن پیپلز پارٹی اس بار عام انتخابات سے پہلے اپنے آپ کو، بہت پہلے، یعنی 4 سال پہلے اپنے آپ کو متحرک کر رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف شاید اب کمر اپنی سیدھی نہ کر پائے۔ مسلم لیگ نون کو وہ ووٹ جو پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا تھا، جو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے پاس ہوتا تھا، وہ لوگ ادھر ٹلٹ نہیں ماریں گے۔ تو پیپلز پارٹی خود ایکٹیو ہو رہی ہے۔ اور ایک اور بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں تحریک انصاف کو اس طرح کاؤنٹر نہیں کر پائی، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پائی، ان میں صلاحیت ہے نہیں ہے، جو بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ فیل ہے کہ نہیں، مسلم لیگ نون اپنا 100% نہیں دے پائی، کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں۔ تو جو اسپیس ہے، وہ اسپیس پیپلز پارٹی کی طرف جانا چاہیے، یعنی پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو لوگ سوچ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی شاید پیپلز پارٹی وہ اسپیس لے رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ اب اگر ہم اسپیس لینے کی کوشش کریں گے تو کم از کم ہمیں روکا نہیں جائے گا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، روکا جاتا تھا، اب ان کو ہے کہ جی کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی سے بطور پولیٹیکل پارٹی اگینسٹ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، اور پی ٹی آئی ظاہر ہے اس کو دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیچھے۔ تو وہ جو اسپیس ہے، اگر ہم اس اسپیس میں گھسیں گے تو پھر جو پہلے ہمیں روکا جاتا تھا اب نہیں روکا جائے گا، تو ہم وہ اسپیس لے لیں گے، اور عام انتخابات تک جو ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ دال دلیا پنجاب میں بن جائے گا۔
تو دال دلیا سے مراد یہ ہے کہ 25-30 سیٹیں پنجاب سے اگر پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی لے لے تو پھر 2029 میں وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری کو بنا سکتی ہے پیپلز پارٹی. تو یہ پیپلز پارٹی کے اندر بہت سی چیزیں اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں، لیکن میں اگلے کسی ولاگ میں اس پر ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.